جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہمارا کل بات چل رہی تھی ابتدائی باتوں پر مشتمل ہے. 6 اقسام کی کل بات ہو چکی تھی. آج کے سبق میں 6 اقسام کا ذکر ہوگا. تو صرف میں دوسری جو اہم بات ہے، جو پہلی 3 چیزیں تو نحو کے اعتبار سے بھی جی پہلی 3 چیزیں تو نحو کے اعتبار سے بھی کیا تھی، مطلب نے اس پہ آتی تھی 3 چیزوں کی بحث. 6 اقسام یعنی اسم فعل حرف. لیکن یہ جو دوسری چیز ہے اس کا تعلق صرف صرف میں ہی ہے، یعنی یہ ہم صرف میں ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو ذرا سمجھیے گا. یہ بھی 6 اقسام، 6 یہ بھی فارسی کا لفظ ہے جی. تو 6 اقسام اس کو ذرا دیکھیے گا. 6 کا معنی ہے 6. ٹھیک ہے. تو 6 اقسام کا مطلب ہے حروف کی مادہ کی، حروف کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے نا، مطلب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. یعنی جو کلمہ ہے اسم فعل حرف، اس کی 3 اقسام ہیں: ثلاثی، رباعی اور خماسی. یعنی کوئی کلمہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی 4 پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی 5 پر مشتمل ہوتا ہے. کسی کا مائک میوٹ نہیں ہے، وہ مائک میوٹ کر لیجئے. جی. تو کوئی کلمہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی 4 پر، کوئی 5 پر. 3 کو ثلاثی، 4 کو رباعی اور 5 کو خماسی کہتے ہیں. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے ہم اگلی بات جو ہے اس کے حل کے لیے وہ ہے جی، اس میں آگے پھر دو قسم کے قسمیں بنتی ہیں. ثلاثی کی بھی 2، رباعی کی بھی 2 اور خماسی کی بھی 2. کون کون سی؟ مجرد اور مزید. مجرد اور مزید. ٹھیک ہے. اس کو بھی اس کو بھی سمجھیے گا. تو پہلے 3 قسمیں، کل 6 قسمیں تھی. پہلی 3 قسمیں تھی ثلاثی، رباعی اور خماسی. پھر ان 2 کو ملائیں تو 3 ضرب 3 6 ہوگی. تو اس طرح یہ کل 6 قسمیں بنتی ہیں کلمہ کی. اور پھر یہ جب ہم صرف میں حل کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے 6 اقسام کی، 6 قسموں میں سے کیا ہے. تو پہلی 3 ثلاثی، رباعی اور خماسی ہو گئی. پھر اب یہ دوسری 2 مجرد اور مزید. اچھا نہیں، دوبارہ سمجھ لیجئے گا. ثلاثی، رباعی اور خماسی، پھر ان میں سے ہر ایک 2 قسموں پر ہے. تو جو ہے مجرد اور مزید. تو کل 6 قسمیں بنتی ہیں. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں 6 قسمیں کس طرح بنتی ہیں. دیکھیے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جی میسیج کر کے آپ بتا سکتی ہیں. تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، تو یہ بات اب اگلی بات سمجھنی ہے. مجرد کون سا ہوتا ہے اور مزید کون سا ہوتا ہے؟ یہ اہم چیز ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا. مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے مادہ میں تمام حروف اصلی ہوتی ہیں، کوئی بھی حرف زائد نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی مزید جو ہے وہ کتاب سے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مزید وہ رہے. مجرد اور مزید.
جن کے پاس کتاب ہے وہ کھول لیں. اچھا، ورنہ تو سامنے تو آ ہی رہی سب کو نظر. تو دیکھیں مجرد اور مزید. تو مجرد وہ جس پہ تمام حروف اصلی ہوں، اور مزید وہ ہوتا ہے جس میں کچھ حرف زائد بھی ہوں. جی یہ دیکھیں، اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں جیسے زید، یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے زید فعل. اچھا، تو فا عین لا، فا عین لا یہ کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں اگر یعنی کوئی حرف آ رہا ہے اور تو پھر وہ حرف اصلی ہوتا ہے فا عین اور لا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں زید فعل، اب اس میں کوئی حرف زائد نہیں، تین حروف اصلی ہیں، ان کے مقابلے میں تین حروف آ رہے ہیں، تو یہ تین اوزان کے حروف ہیں، ان کے مقابلے میں تین حرف اصلی آ رہے ہیں. مزید حمار فعال. اب دیکھیں یہاں پر فا عین لام میں سے ایک حرف بڑھ گیا ہے الف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف اصلی میں سے ایک حرف زائد بھی ہے. اچھا، رباعی مزید رباعی مجرد کون سا ہوگا؟ جس میں چار حرف اصلی سے حرف زائد نہ ہو. فعلل یہ چار حرف اصلی ہوں گے، ان کے مقابلے میں چار حرف اگر آئیں گے تو وہ تمام کی تمام حروف اصلی ہوں گے. جعفر. ٹھیک ہے، رباعی مزید جس میں چار سے کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے قن فخر بر وزن فن علل. اچھا، اسی طرح خماسی مجرد کون سا ہو جس میں پانچ حرف اصلی کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے فعلل فاعل اور تین لام اس میں حرف اصلی ہوتے ہیں، تو پانچ ان کے مقابلے میں حرف فاعل کوئی زائد نہیں، جیسے جحمرش. خماسی مزید کون سا ہوگا؟ جس میں پانچ حرف اصلی سے حرف زائد بھی ہو، جیسے فعللیل خندریس. ٹھیک ہے، یہ بات امید ہے سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، اب اگلی بات جو ہے وہ ہم حل کریں گے. دیکھیں جی مزید وہ کلمہ جس کے معنی وہ میں نے مثالوں سے سمجھا دیا. اب آگے دیکھیں، اب خلاصہ کیا ہوا کہ کل 6 قسمیں ہوگی: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. اب اگلی بات ہے جو کتاب میں بھی تھی اور یہاں پر بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری بحث ہوگی عام طور پہ فعل میں، صرف میں زیادہ تر فعل سے بحث ہوتی ہے. تو اس میں سمجھ لیجئے گا کہ صرف ثلاثی مجرد آتے ہیں اور ثلاثی مزید آتے ہیں، رباعی مجرد آتے ہیں، رباعی مزید آتا ہے، یعنی 6 قسموں کی بجائے صرف 4 قسمیں آتی ہیں فعل: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. خماسی مجرد، خماسی مزید فعل میں نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں پایا جاتا وہ میں آپ کو کتاب سے دکھاتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ یہ سوال ہے فعل خماسی کیوں نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ بھی خماسی لفظوں کے اعتبار سے بھاری ہوتا ہے، 5 حروف ہوتے ہیں اور فعل معنی کے لحاظ سے ثقیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فعل میں 5 حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر ثقل در ثقل یعنی وہ جملہ مشکل ہو جائے گا. جیسے ہمارے ہاں اردو میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا مطلب ان کا تکلم کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے وہ ان الفاظ کو عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ بات، اگلی بات جو اہم سبق ہے، تیسرا سبق جو ہے ہمارا، اس کو سمجھیے گا. جی یہ بات یوں سمجھ لیں کہ یہ باتیں آپ کے سبق کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں جتنی بنیادی باتیں کہ بھی ذہن کو سیٹسفائی ہونا، کلیئر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب وزن نکالنے کا طریقہ، اس کو یہاں پر تو ہے ایک مثال دی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو کتاب سے لے کے چلتا ہوں تفصیل سے تاکہ سمجھ میں آ جائے. یہ ہے وزن نکالنے کا طریقہ. ادھر دیکھیے، توجہ کیجیے گا. ترازو، جب کوئی بھی ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتا ہے جو چیز تولی جاتی ہے اس میں.
ہر چیز کے لیے الگ الگ ترازو ہوتے ہیں. اگر ہم آلو تولنا چاہتے ہیں نا، تلوانا چاہتے ہیں، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے سنار کے پاس، کیونکہ اس کے پاس تو تکڑی اتنی ہوتی کہ ایک آلو اس کی تکڑی کو توڑ دے گا. اور سونا تولنا چاہتے ہیں تو ہم تکڑی میں نہیں آئیں گے. تو یہاں پر بھی جی ایک ترازو ہوگا اور دوسری چیز ہوگی جس کو تولا جائے گا. تو ترازو کو دیکھیے، فا عین لام کلمہ یہ میزان کہلاتا ہے، ترازو کہلاتا ہے. اور ٹھیک ہے، ثلاثی میں، رباعی میں فاعل اور 2 لام، خماسی میں فاعل اور 3 لام. اور جس کلمے کو تولا جائے گا اس کو موزون کہیں گے. جس کلمے کو تولا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ موزون کہیں گے. اب کیسے تولا جائے گا کہ بھائی جو شکل موزون کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو جس کلمے کو تولنا ہے اس کی جو شکل ہے وہی شکل ترازو کی بنا لو. اب فاعل لام ترازو ہے، اب موزون کے مطابق اس کی شکل بنا لی تو ظاہر سی بات ہے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں کچھ حروف آئیں گے اور کچھ حروف زائد ہوں گے. اگر فا عین لام کلمے یعنی ترازو کے مقابلے میں ہی میں یہاں پر بھی 3 حروف ہے وہاں پر بھی 3 حروف اصلی ہوں گے. اور اگر کوئی زائد آ جائے، اگر کوئی زائد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حروف اس میں زائد بھی ہیں. جیسے ضرب فعل، اب فاعل لام ترازو تھا، فاعل لام کیا تھا؟ ترازو تھا. تو اس کو تولا، ضربہ کی شکل فاعل لام بنا فعل، تو 3 حروف اصلی ہیں فاعل اور 3. لیکن جب ہم اس کو یضرب میں لے کے جا رہے ہیں تو یضرب موزون ہے، ہم نے شکل میزان کی بھی وہی بنا لی یفعل، تو ہمیں نظر آیا کہ اس میں فا عین لام سے ایک حرف زائد بھی ہے یا، تو اس لیے کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ضربہ مادہ ہے اور یا زائد ہے. وہ اگلی بات ہے کہ وہ اسم کی علامہ، وہ فعل مضارع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ترازو. ٹھیک ہے. اچھا، جو فا کے کلمے کے مقابلے میں میزان میں آئے گا نا، یعنی جس کلمے کو تول رہے ہیں، تو ترازو کے فا کلمے کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو فا کلمہ، جو عین کلمے کے مقابلے میں آئے گا اس کو عین کلمہ، جو لام کلمے کے مقابلے میں آئے گا اس کو لام کلمہ کہیں گے. جیسے ضرب ہے بروزن فعل. اب دیکھیں اس میں ضاد فا کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے تو، اور را عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور با لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ ہم نے ترازو یہ جو ہے نا ترازو کے ساتھ دھو لیا ہم نے. تو ہمیں پوچھے گا ضرب ہمیں فا کلمہ کیا تو بتائیں گے ضاد، لام کلمہ کیا ہم تو بتائیں گے با، اور عین کلمہ کیا ہم بتائیں گے را. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ مشق کر سکتی ہیں کہ بھئی مطلب کہ کیسے ہم نے کرنا ہے. تو یہاں پر بھی ہے، یہ دیکھیں مثال سے ہم لکھے ہوا ہے حرف اصلی جو وزن کرنے میں فا عین یا لام کلمے کی جگہ، حرف زائد جو فا عین لام کلمے میں، چونکہ عام طور پر ثلاثی سے بحث ہوتی ہے اس لیے اسی کو سامنے رکھ کر کیا گیا تھی. ٹھیک ہے، تو ثلاثی سے، تو ثلاثی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہوئی. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ یوں سمجھ لیں تیسری چیز ہے کہ وزن اور میزان. وزن موزون کہہ لیں یا میزان موزون اور وزن دونوں ایک چیزیں ہیں، اور میزان ترازو. تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کلمے کو ہم نے کس کلمے کا وزن نکالنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب آج کے سبق میں ہم نے 6 اقسام کو سمجھا ہے. فعل میں صرف 4 قسمیں پائی جاتی ہیں. حروف اصلی کون سے ہوتے ہیں، حروف زائد کون سے ہوتے ہیں، اور کیسے ہم جو ہے نا اور ہم ان کا ان کو ہم وزن کریں. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرا. باقی ہے کہ گروپ میں سب کے اعتبار سے آپ اپنی رائے کو ظاہر کر سکتی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی مطلب رائے ہو تو ضرور دے سکتی ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.